بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی حسن المأمور بہ۔ یہ اصول الشاشی کا صفحہ نمبر 183 ہے۔ یہ فصل مأمور بہ کے حسن ہونے کے بیان میں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جب آمر حکیم ہوتا ہے تو اس کا کسی شے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مأمور بہ حسن ہے، بہتر ہے۔ اس لیے کہ حکیم کبھی بھی قبیح کا مطالبہ نہیں کرتا ہے اور نہ ہی قبیح کا وجود چاہتا ہے، کیونکہ قبیح کی طلب یہ حکمت کے مخالف ہوگی۔ تو آمر حکیم ہو تو اس کا کسی کام کے کرنے کا حکم دینا اس بات پر دال ہے کہ وہ مأمور بہ حسن ہے۔ اب حسن کے مقابل میں قبیح ہوتا ہے تو حسن اور قبح یہ تین معانی پر بولے جاتے ہیں۔ مثلا ایک معنی ہے صفت کمال اور صفت نقص۔ صفت کمال کے لیے حسن کا اطلاق ہوتا ہے اور صفت نقص کے لیے قبح کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے علم ہے، عدل ہے، شجاعت ہے، ان سب کو حسن کہا جاتا ہے، اور جہل ہے، ظلم ہے، بزدلی ہے، ان سب کو قبیح قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ دنیاوی غرض کے مناسب کوئی چیز ہو تو وہ حسن ہے، اور دنیاوی غرض کے مخالف مباین کوئی چیز ہو تو وہ قبیح ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جس کے کرنے پر تعریف، اجر اور ثواب کا استحقاق ہو وہ حسن ہے، اور جس کے کرنے پر مذمت، عقوبت اور عذاب کا استحقاق ہو تو وہ قبیح ہے۔ تو بروقت اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے کہ یہ جو حسن اور قبح ہے یہ عقلی ہے یا شرعی، کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ سر دست یہ بتانا ہے صرف کہ مأمور بہ یہ حسن ہوتا ہے جب کہ آمر حکیم ہو۔ الامر بالشیء يدل على حسن المأمور به اذا كان الآمر حکیما۔ جب آمر حکیم ہو تو شے کا حکم دینا مأمور بہ کے حسن ہونے پر دلیل ہے۔ لأن الامر لبیان ان المأمور به مما ينبغي ان يوجد، اس لیے کہ امر اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ مأمور بہ ان میں سے ہے جس کا موجود کیا جانا مناسب ہے۔ فاقتضى ذلك حسنہ، تو حکیم کے امر نے مأمور بہ کے حسن کا تقاضا کیا، یعنی اس بات کو امر حکیم اس بات کا مقتضی ہے یا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ مأمور بہ حسن ہے۔ ثم المأمور بہ فی حق الحسن نوعان۔ تو یہ گفتگو تھی کہ مأمور بہ حسن ہوتا ہے جب آمر حکیم ہو۔ اب حسن ہوتا ہے تو حسن ہونے کے حق میں مأمور بہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ مأمور بہ حسن ہو فی نفسہ، بذات خود وہ حسن ہو، اور دوسری قسم ہے کہ مأمور بہ حسن ہو لغیرہ، یعنی خود مأمور بہ میں کوئی حسن نہیں ہے لیکن غیر کی وجہ سے اس کے اندر بھی حسن پیدا ہو گیا۔ تو حسن بنفسہ کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ بنفسہ ہی حسن ہے، اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انعام کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا،
سچ بولنا، انصاف کرنا، نماز ادا کرنا، یا ان چیزوں کی طرح جو بھی عبادات خالصہ ہیں، جو خالص عبادتیں ہیں، جو کسی کے لیے واسطہ نہیں ہیں، تو وہ سب حسن بنفسہ ہی میں شامل ہیں، اسی نوع میں شامل ہیں۔ اس نوع کا حکم یعنی حسن بنفسہ ہی، جو مامور بہی حسن بنفسہ ہی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ جب یہ مامور بہی بندے پر واجب ہو جائے تو اس کا سقوط ادا کرنے ہی سے ہوگا، یعنی جب بندہ اسے ادا کرے گا تبھی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوگا، اور اگر ادا نہیں کرتا ہے تو وہ ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ نوع جو مامور بھی حسن بنفسہ ہی ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں بعض وہ ہیں جو محتمل سقوط ہیں اور بعض وہ ہیں جو محتمل سقوط نہیں ہیں۔ تو جو مامور بھی حسن بنفسہ ہی سقوط کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ بندے کی ادائیگی سے ہی وہ بندہ سبکدوش ہو سکتا ہے، اور جو مامور بہی حسن بنفسہ ہی محتمل سقوط ہے تو وہ مامور بہی ساقط ہو جاتا ہے ادا کرنے سے بھی، اور ساقط ہو جاتا ہے آمر کے ساقط کرنے سے بھی۔ بندے نے مامور بہی کو ادا کر لیا تو ذمہ داری سے بری ہو گیا، اور کبھی آمر کی جانب سے اسقاط ہو گیا تو اب اس کی ادائیگی کی ضرورت نہیں رہی۔ ثم المأمور به فی حق الحسن نوعان، پھر مامور بہی حق حسن میں دو نوع ہے، دو قسم ہے۔ حسن بنفسہ و حسن لغیرہ، ایک قسم ہے حسن بنفسہ اور دوسری قسم ہے حسن لغیرہ۔ فالحسن بنفسہ مثل الایمان باللہ تعالی وشکر المنعم والصدق والعدل والصلاح ونحوها من العبادات الخالصہ۔ تو حسن بنفسہ مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، انعام کرنے والے کا شکر ادا کرنا، سچ بولنا، انصاف کرنا، نماز ادا کرنا، اور ان چیزوں کے مثل جو عبادات خالصہ ہیں۔ فحکم هذا النوع انہ اذا وجب علی العبد اداؤہ لا یسقط الا بالاداء۔ اس نوع کا حکم یعنی مامور بہی حسن بنفسہ کا حکم یہ ہے کہ جب اس کی ادائیگی بندے پر واجب ہو جائے گی تو اس کا سقوط نہیں ہوگا مگر ادا کرنے ہی سے، یعنی جب تک بندہ ادا نہیں کرے گا ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا۔ وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ، اور یہ حکم اس حالت میں ہے جو مکلف سے محتمل سقوط نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ وَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ فَهُوَ يَسْقُطُ بِالْأَدَاءِ أَوْ بِإِسْقَاطِ الْآمِرِ، لیکن مامور بہی حسن بنفسہ کی وہ صورت جو محتمل سقوط ہے تو وہ صورت، وہ قسم ساقط ہو جاتی ہے ادا کرنے سے یا آمر کے ساقط کر دینے سے۔ مثال کے طور پر نماز بندے کے ذمہ واجب ہوئی تو یہ محتمل سقوط ہے، نماز مامور بہی حسن بنفسہ ہے، یہ محتمل سقوط ہے۔ اب بندے نے نماز ادا کر لی تو ذمہ داری سے بری ہو گیا، یا آمر نے ساقط کر دیا، مثلا عورت کو حیض آ گیا تو حیض کے زمانے میں شارع نے نماز کو ساقط کر دیا ہے اس کے ذمے سے، اب وہ ذمہ داری سے بری ہے۔ تو وہ مامور بہی حسن بنفسہ جو محتمل سقوط ہے، فَهُوَ يَسْقُطُ بِالْأَدَاءِ، تو وہ مامور بہی ساقط ہو جاتا ہے ادا کرنے سے یا آمر کے ساقط کر دینے سے۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِذَا وَجَبَتِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ سَقَطَ الْوَاجِبُ بِالْأَدَاءِ،
اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، یعنی جو محتمل سقوط ہے وہ مامور بہی ساقط ہو جاتا ہے ادا کرنے سے یا عامل کے ساقط کر دینے سے۔ اس بنیاد پر ہم نے کہا کہ جب نماز اول وقت میں واجب ہو جائے تو اب بندہ ادا کر لے تو واجب ساقط ہو گیا، یا بندے نے نماز ادا نہیں کی لیکن وقت آخر آتے آتے اسے جنون لاحق ہو گیا، یا عورت کی اسے حیض آ گیا، یا نفاس میں مبتلا ہو گئی، تو اب یہ واجب اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا، اس لیے کہ شرع نے ان عوارض کے وقت نماز ساقط کر دی ہے۔ اب شرع نے ساقط کر دی اس لیے ساقط ہے، یا بندے نے ادا کر لیا اس لیے ساقط ہے۔ لیکن اگر بندے نے ادا نہیں کیا، شریعت نے ساقط نہیں کیا، تو یہ واجب ساقط نہیں ہوگا۔ مثلا وقت تنگ ہو گیا، اب ادا کرنے کی گنجائش نہیں بچی ہے، تو اس سے واجب ساقط نہیں ہوگا بلکہ اس کی قضا ذمے میں لازم ہوگی۔ ایسے ہی پانی نہیں ہے تو نماز ساقط نہیں ہوگی، تیمم کر کے نماز ادا کرنی ہوگی۔ لباس نہیں ہے تو نماز ساقط نہیں ہوگی، جس طور پر بن پڑے نماز ادا کرنی ہوگی۔ یا اس طرح اور کوئی چیز پیش آ گئی، مثلا قبلہ مشتبہ ہو گیا تو نماز ساقط نہیں بلکہ تحری کر کے نماز ادا کرے۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، اذا وجبت الصلاۃ فی اول الوقت سقط الواجب بالادا، جب نماز اول وقت میں واجب ہو جائے تو واجب ساقط ہو جائے گا ادا کرنے سے۔ او باعتراض الجنون والحیض والنفاس فی آخر الوقت باعتبار ان الشرع اسقطها عنہ عند هذه العوارض، یا جنون اور حیض اور نفاس کے آخر وقت میں عارض ہونے سے، پیش آ جانے سے واجب ساقط ہو جائے گا، اس اعتبار سے کہ شرع نے نماز کو مکلف سے ان عوارض کے وقت ساقط کر دیا ہے۔ ولا یسقط بضیق الوقت، اور یہ واجب وقت کے تنگ ہونے سے ساقط نہیں ہوگا، یعنی وقت تنگ ہو گیا تو نماز ساقط نہیں ہوگی بلکہ قضا ذمے میں لازم ہوگی۔ وعدم الماء واللباس، اور پانی نہ ہونے، لباس نہ ہونے سے کہ نماز ساقط نہیں ہوگی۔ وَنَحْوِهِ، اور اس کے مثل کسی اور چیز کے پیش آنے سے بھی نماز ساقط نہیں ہوگی۔ مثلا قبلہ مشتبہ ہو گیا، جب بھی نماز ساقط نہیں ہوگی۔ کسی نے ترک نماز پر مجبور کیا، جب بھی نماز ساقط نہیں ہوگی۔ یہ مامور بہی حسن کی پہلی قسم تھی جو حسن بنفس ہی ہے۔ دوسری قسم ہے مامور بہی جو حسن لغیر ہی ہے، یعنی اس کے اندر جو حسن پیدا ہوا وہ غیر کے واسطے سے، جیسے سعی الی الجمعہ اور وضو للصلاۃ، جمعہ کے لیے سعی یہ حسن ہے۔ حکم دیا گیا فاسعوا الی ذکر اللہ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو فاسعوا الی ذکر اللہ سے سعی واجب ہوئی، یہ مامور بہی ہے۔ سعی فی نفس ہی حسن نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو حسن پیدا ہوا یہ ادائیگی جمعہ کی وجہ سے، کہ اس سعی کی وجہ سے بندہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا اور جمعہ ادا کر سکے گا۔ اور وضو للصلاۃ، تو وضو یہ مامور بہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو وضو کا حکم دیا گیا نماز کے لیے، تو نماز کی وجہ سے اس کے اندر حسن پیدا ہوا، یہ مفتاح صلاۃ ہے۔ النوع الثانی ما یکون حسنا بواسطۃ الغیر، مامور بہی حسن کی دوسری نوع وہ ہے جو حسن ہو غیر کے واسطے سے، جیسے سعی الی الجمعہ اور نماز کے لیے وضو کرنا۔ فإن السعی حسن بواسطۃ کونہ مفضیا الی اداء الجمعۃ، تو سعی یہ حسن ہے
اس واسطے سے کہ سعی ادائیگی جمعہ کی طرف پہنچانے والی ہے۔ والوضوء حسن بواسطہ کونہ مفتاحا للصلاۃ، اور وضو حسن ہے مفتاح صلاۃ ہونے کے واسطے سے۔ وحکم ھذا النوع، اور اس نوع کا حکم یہ ہے کہ یہ مامور بہی جو واجب ہے یہ ساقط ہو جاتا ہے اس واسطہ کے ساقط ہونے سے، یعنی جس کے واسطے سے یہ مامور بہی حسن ہے، اگر وہ واسطہ ساقط ہو جائے تو یہ مامور بہی بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ مثلا سعی الی الجمعہ یہ حسن ہے جمعہ کی وجہ سے، تو اگر کسی پر جمعہ ساقط ہو جائے، مثلا مریض ہے یا مسافر ہے، تو اس پر سے سعی بھی ساقط ہے۔ اسی طرح سے وضو یہ واجب ہوا ہے نماز کی وجہ سے، تو اگر کسی شخص پر نماز ہی نہ ہو، مثلا عورت کو حیض آ گیا یا نفاس میں مبتلا ہوئی وہ، تو اب اس سے وہ نماز ساقط ہو گئی تو وضو بھی اس پر واجب نہیں ہوگا۔ یا یہ جس کی وجہ سے جو واسطہ ہے یہ ساقط نہ ہو تو مامور بہی بھی ساقط نہیں ہوگا اگرچہ بندہ اسے ادا کر چکا ہو۔ مثلا سعی الی الجمعہ یہ واجب ہے، تو ایک شخص نے جمعہ کے لیے سعی کی، جامع مسجد پہنچ گیا، پھر اسے زبردستی اٹھا کر کے دوسری جگہ پہنچا دیا گیا جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے، تو اب اس شخص پر دوبارہ سعی واجب ہوگی، اس لیے کہ سعی جس چیز کے واسطے سے حسن تھی ابھی اس کی ادائیگی نہیں ہو سکی ہے۔ اور اگر آدمی جامع مسجد میں معتکف ہے تو سعی اس سے ساقط ہے، اس لیے کہ سعی جس چیز کے لیے تھی وہ ویسے بھی حاصل ہے تو وہ سعی ساقط ہو گئی۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے وضو کر لیا نماز سے پہلے اور نماز پڑھنے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرنا اس پر واجب ہوگا، اس لیے کہ جس کے واسطے سے وضو واجب ہوا تھا ابھی اس کی ادائیگی نہیں ہو سکی۔ اور اگر نیا وضو کیے بغیر ادائیگی ہو سکے مامور بہی کی، یعنی جس کی اس امر کی جس کے واسطے سے حسن ہے، تو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آدمی باوضو ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو اب دوبارہ وضو کرنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ وحکم ھذا النوع انہ یسقط بسقوط تلک الواسطہ، اور اس نوع کا حکم یہ ہے کہ یہ مامور بہی ساقط ہو جاتا ہے اس واسطے کے ساقط ہونے سے۔ حتیٰ ان السعی لا یجب علی من لا جمعۃ علیہ، یہاں تک کہ سعی اس شخص پر واجب نہیں ہے جس پر جمعہ واجب نہیں ہے، جیسے مریض ہے اور مسافر ہے۔ ولا یجب الوضوء علی من لا صلاۃ علیہ، اور اس شخص پر وضو واجب نہیں ہے جس پر نماز واجب نہیں ہے، مثلا حیض و نفاس والی عورت۔ ولو سعى إلى الجمعة فحمل مكرها إلى موضع آخر قبل اقامت الجمعة یجب علیہ السعی ثانیہ، اور اگر اس شخص نے جس پر جمعہ واجب ہے جمعہ کی طرف اس نے سعی کی، پھر اسے زبردستی دوسری جگہ اٹھا کر پہنچا دیا گیا جمعہ کی اقامت سے پہلے، تو اس شخص پر دوبارہ سعی واجب ہو۔ ولو کان معتکفا فی الجامع یکون السعی ساقطا عنہ، اور اگر وہ مکلف جامع مسجد میں معتکف ہو تو اس سے سعی ساقط ہے، اس لیے کہ سعی کے بغیر ہی مقصود حاصل ہے۔ وکذالک لو توضأ فاحدث قبل اداء الصلاۃ، اور یوں ہی اگر مکلف نے وضو کیا اور نماز کی ادائیگی سے پہلے محدث ہو گیا، یجب علیہ الوضوء ثانیا، تو دوبارہ اس پر وضو کرنا واجب ہوگا۔ ولو کان متوضیا عند وجوب الصلاۃ، اور اگر وہ مکلف وجوب صلاۃ کے وقت متوضی ہے باوضو ہے، لا یجب علیہ تجدید الوضوء، تو اس پر نیا وضو کرنا واجب نہیں ہوگا۔ تو اس سے بخوبی سمجھ میں آ گیا کہ جو حسن ہے لغیر ہی، یعنی غیر کے واسطے سے، تو غیر اگر ساقط ہو گیا یہ مامور بہی بھی ساقط ہو گیا، غیر اگر باقی ہے تو مامور بہی بھی ذمے میں باقی رہے گا اگرچہ اسے ادا کر چکا ہو۔
والقریب من هذا النوع الحدود والقصاص والجہاد، اور اس نوع کے قریب یہ حدود، قصاص اور جہاد بھی ہیں، یعنی جو حسن لغیرہ آپ نے پڑھا ابھی، تو اسی نوع کے قریب حدود، قصاص اور جہاد بھی ہیں۔ قریب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جو آپ نے پڑھا ہے اس میں مامور بہی کی ادائیگی سے وہ غیر ادا نہیں ہوتا ہے جس کے واسطے سے مامور بہی میں حسن پیدا ہوا ہے۔ مثلا وضو کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی ہے، وضو الگ ہے، نماز الگ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نماز ہی کی وجہ سے وضو میں حسن پیدا ہوا ہے، یا سعی سے جمعہ کی ادائیگی نہیں ہو جاتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ جمعہ ہی کی وجہ سے سعی میں حسن پیدا ہوا ہے۔ تو اب تک جو آپ نے پڑھا تھا اس میں مامور بہی کی ادائیگی سے وہ غیر جس کے واسطے سے حسن پیدا ہو رہا ادا نہیں ہوتا ہے، اور جس کو قریب کہہ رہے ہیں اس نوع سے، یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں مامور بہی کی ادائیگی سے وہ غیر بھی ادا ہو جاتا ہے جس کے باعث حسن پیدا ہوا اس میں۔ تو اس نوع سے قریب حدود، قصاص اور جہاد بھی ہیں۔ فَإِنَّ الْحَدَّ حَسَنٌ بِوَاسْطَةِ الزَّجْرِ عَنِ الْجِنَایَةِ، کیونکہ حد یہ حسن ہے جنایت سے، زجر کے واسطے سے، کہ حد جاری کرنے کی وجہ سے لوگ جنایت کرنے سے باز رہتے ہیں، انہیں تنبیہ ہو جاتی ہے، ان کے لیے توبیخ ہو جاتی ہے، لوگ باز آ جاتے ہیں۔ والجہاد حسن بواسطة دفع شر الکفرہ واعلاء کلمۃ الحق، اور جہاد یہ حسن ہے کافروں کے شر کو دفع کرنے کے واسطے سے اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے۔ تو ظاہر ہے حد جاری کرنے سے زجر عن الجنایت کا زجر عن الجنایت جنایت سے روکنا اور ڈانٹنا پا لیا جاتا ہے، اور جہاد سے کافروں کے شر کو دفع کرنا پا لیا جاتا ہے۔ الگ سے پھر کافروں کا شر دفع نہیں کرنا ہوتا ہے، الگ سے جنایت سے ڈانٹنا اور اسے روکنا نہیں ہوتا ہے۔ وَلَوْ فَرَضْنَا عَدَمَ الْوَاسْطَةِ لَا يَبْقَى ذَلِكَ مَأْمُورًا بِهِ، اور اگر ہم واسطے کا عدم فرض کر لیں، یعنی جو واسطہ ہے، یعنی جنایت اور کافروں کا شر، جنایت سے زجر اور کافروں کا جو شر ہے، تو اگر ہم اس کا عدم فرض کر لیں، یہ مان لیں کہ جنایت نہیں ہے، کافروں کا شر نہیں ہے، تو وہ مامور بہی باقی نہیں رہے گا، یعنی حدود کی ضرورت نہیں رہے گی اور جہاد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ فَإِنَّهُ لَوْلَا الْجِنَایَةُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ، کیونکہ اگر جنایت نہ ہو جو موجب جزر ہے تو حد واجب نہیں ہوگی۔ وَلَوْلَا الْكُفْرُ الْمُفْضِي إِلَى الْإِحْرَامِ، اور اگر کفر جو جنگ کی طرف لے جانے والا ہے نہ پایا جائے، لا يجب علیہ الجہاد، تو امام پر جہاد بھی واجب نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ وَلَوْ فَرَضْنَا کہا اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد روز قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر فرض کر لیا جائے، یعنی یہ حقیقت میں ختم تو نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے تو حکم وہی ہوگا کہ جہاد کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، یعنی کفر جو جنگ کی طرف لے جانے والا ہے، اگر اس کا عدم فرض کر لیا جائے تو پھر جہاد کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن چونکہ کفر یہ ختم ہونے والا نہیں ہے تو اس لیے جہاد بھی جاری رہے گا۔ تو یہ فصل ختم ہوئی۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد آپ پڑھیں گے ادا اور قضا کا بیان۔